إرغاما لمن جاد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمد لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباع وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
حضرت مولانا ابو طاہر محمد اسحاق خان صاحب و دیگر علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 16 فروری 1984 کو متحدہ عرب امارات کے 10 روزہ پروگرام میں شرکت کا یہ حرف آغاز ہے، جس کے سلسلہ میں ہم اور آپ یہاں دبئی میں جمع ہوئے ہیں۔ جو دوست اس ملاقات کا سبب بنے ہیں، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ جنوری کے اوائل میں انگلینڈ، ویسٹ انڈیز اور کینیڈا اور امریکہ کے دورے پہ جاتے ہوئے یہاں سے جب میرا گزر ہوا ٹرانزٹ میں یہاں کے احباب سے ملاقات ہوئی، چونکہ حضرت مولانا محمد اسحاق خان صاحب کا مجھے مکتوب اس سلسلے میں پہلے ہی مل چکا تھا، تو اس پروگرام کے ترتیب سے متعلق امور رہ سارے اور یہ طے پایا تھا کہ انشاءاللہ میں ویسٹ انڈیز اور یورپ کے دورے سے واپسی پر یہاں سے انشاءاللہ ہوتے ہوئے گزروں گا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دعوت و تبلیغ کی نسبت سے ہم تعالیٰ نے آپ دوستوں سے ملاقات کی سعادت مرحمت فرمائی۔ آپ دوستوں کا جوش محبت، واقعانہ اظہار عقیدت اور اتنی بڑی تعداد میں یہاں آپ کا تشریف لانا، میں اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے حق تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کے اس دینی جذبے میں مزید ترقی اور استحکام نصیب فرمائے اور حق تعالیٰ آپ کو عملی مسلمان بنائے۔ میرا خیال یہ تھا کہ آج مجھے آرام ملے گا، چونکہ میں پچھلے سفر سے بھی بہت تھکا ہوا حاضر ہوا۔ کینیڈا سے جب میں انگلینڈ پہنچا تو صرف 4 روز تھے، لیکن ان 4 دنوں میں دوستوں نے کئی پروگرام ترتیب دے دیے، جس میں لندن، برمنگھم، نینٹن، کونٹری، لیز اور برسبن وغیرہ جیسے مقامات پر مجھے حاضری دینا پڑی۔ رات کی پلین میں آرام کا کوئی تصور ہی نہیں، تو آج دن کو بھی کوئی قابل ذکر آرام نہیں مل سکا۔ دن ویسے آرام کے لیے ہوتا بھی نہیں، وجعلنا النہار معاشا، اہل معیشت کے لیے اور اہل نظر کے لیے کم از کم دن میں فکر تو ہونا چاہیے۔ لیکن دوستوں نے پروگرام ترتیب دے دیا تھا تو حاضر ہوں، جس طرح بھی ہوں، اعصاب شکستہ ہے، آواز متاثر ہے، لیکن مولانا نے ایک لفظ کہہ کر میری گھاس بگا دی کہ درد دل اور جذب دروں میری متاع عزیز اور میرا سرمایہ حیات ہے۔ کیونکہ یہ پروگرام سیرت سرور کائنات سے معنون ہے، علی صاحب الصلاۃ والسلام۔
سیرت اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں کہا کرتا ہوں جبریل امین کی زبان چاہیے اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے اور صدیق اکبر کا دل چاہیے اس موضوع کو سننے کے لیے. کائنات انسانی میں یہی ایک موضوع ایسا ہے کہ صدیوں کا سفر کرنے کے باوجود آپ کے پاس پرشباب پہنچا ہے. ورنہ ہر بات پرانی ہو جاتی ہے. ہر واقعہ جب بار بار بیان کیا جائے اور سنا جائے تو طبیعت سیر ہو جاتی ہے، ذوق پہ گرانی ہوتی ہے. لیکن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے تقاضے پورے یوں ہوئے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی ذات اقدس کے ارد گرد گھومنے والے حالات و واقعات کو سدا بہار بنا دیا. یہ کستوری کی وہ ڈبیا ہے حبل مسک ما کررتہ یتذوق کہ اسے جب بھی کھولو مہک ہی مہک ملتی ہے. 1400 سال گزر جانے کے باوجود اس موضوع کی جوانی میں فرق نہیں آیا، اس کے شباب پر بڑھاپا نہیں آیا. سیرت سرور کائنات کا ماخذ قرآن کریم ہے. مخدومۃ المسلمین ام المؤمنین عفیفہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرزندان اسلام نے عرض کیا کہ آپ ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار سے متعلق کچھ بتائیے، کیونکہ آپ نے رسول کو قریب تر ہو کے دیکھا. مولانا میں ایک بات کہا کرتا ہوں، دنیا میں 2 خوش نصیب انسان ہیں جنہوں نے پیغمبر کو اتنا قریب سے دیکھا ہے کہ روح الامین نے بھی اتنا قریب سے نہیں دیکھا. مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور عورتوں میں صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیق. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوت میں دیکھنے کی حد کر دی ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ نے پیغمبر اقدس کو خلوت میں دیکھنے کی حد کر دی. خلوت و تنہائی کے وہ لمحات جو اس عفیفہ کو میسر آئے، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ بیٹی ہونے کے باوجود وہ لمحات انہیں میسر نہیں آئے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق ہمیں بتائیں. تو فرمایا یہ مجھ سے پوچھنے کی کیا بات ہے، کانا خلقہ القرآن، قرآن پڑھا کرو. قرآن کے ہر ورقے پہ محمد عربی کا اپنی سیرت کو بیان کرنے کے لیے قصے کہانیوں اور من گھڑت ٹوٹکوں کا سہارا لے. سیرت سرور کائنات کو بیان کرنے کے لیے قرآن ہی اساس ہونی چاہیے. اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے کتاب اللہ کا تلاوت کیا. اس میں رب العالمین نے اسلام کے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرزندان اسلام کو ایک تاریخ ساتھ فتح کی نوید سنائی، لیکن اس فتح سے ہمکنار ہونے سے قبل ایک مثالی صبر و حوصلہ کے مرحلہ سے گزرنا. اور وہ مرحلہ کیا تھا؟ ہجرت کے 6 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت بیت اللہ کی ارادت سے
مدینہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا رخ فرماتے ہیں، کم و بیش 1400 فرزندان اسلام آپ کے ساتھ نہیں سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی ابتدا مکہ ایک اہم قومی اجلاس طلب کی، جس میں اندرون مکہ کے علاوہ مضافات کے قبائل کے نمائندے بھی شامل ہوئے۔ اس اجلاس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ چاہے کچھ ہو، یہ ہماری سنتی ہوگی غیرت کے منافع سرکار کو نظر سے نہیں ہوا، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو محض بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے۔ اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب عدل و جلالت کے بادشاہ اپنی مراد و دعا حضرت ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہوئے فرمایا، ابن خطاب کیا تم اس سفر کے لیے موضوع نہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری تو یہ سعادت مندی ہے اور بڑی تاریخ ساز خوش قسمتی ہے کہ میں سفیر رسول بن کر مکہ جاؤں اور تاریخ میں اس عنوان سے یاد کیا جاؤں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ مشن جمالی ہے اور بندہ جلالی ہے۔ میرے جانے سے کہیں کچھ اور نہ ہو جائے، اس لیے کہ مشرکین مکہ میرے وجود سے لڑتے، وہ تو مجھے دیکھتے ہی آپ میں سے باہر ہو جائے، اس لیے کہ انہیں وہ ماضی یاد ہے جب میں نے ابھی چند دنوں کی بات ہے آپ کی غلامی کا اعلان کیا تھا اور صفا کی بلندیوں پر کھڑے ہو کر انہیں للکارا تھا، جب آپ نظر بندی کے ایام گزار رہے تھے اور بیت اللہ میں آپ کو نماز پڑھنے سے روکا گیا تھا، میں نے صفا کی بلندیوں سے انہیں للکارا تھا کہ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، آج کے بعد یہ جوانی، یہ بازو، یہ غیرت، یہ سعادت، یہ شوقت، یہ جلالت رحمت للعالمین کے لیے وقف ہو گئی ہے۔ آج کے بعد میں محمد عربی کا رضاکار بن چکا ہوں، تم نے میرا انکار بھی دیکھا تھا، اب اقرار بھی دیکھا، تم نے میرا بگڑنا بھی دیکھا تھا، اب سمجھنا بھی دیکھا، تم نے رسول اللہ سے میری بغاوت بھی دیکھی تھی، اب اطاعت بھی دیکھا، تم نے محبوب خدا سے میری دشمنی بھی دیکھی تھی، اب دوستی بھی دیکھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور اگر تم میں سے کسی کو جرأت ہے تو وہ آئے اور میرے قائد کا راستہ روک کر دکھائے۔ تاریخ گواہ ہے، سناٹا تھا دنیا کے کفر پر، سب میں ہوئے تھے مشرکی، کسی میں جرأت گفتار نہیں، ابن خطاب کی جلالت کا سامنا کرنے کی کسی میں جرأت نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور میں یوں کہا کرتا ہوں کہ اسلامی انقلاب خلوت سے جلوت میں نکل آئے۔ تاریخ اس لیے سلام عقیدت پیش کرتی ہے ابن خطاب کو
کہ اول من اسلم جہرا عمر واول من فتح باب الکعبۃ عمر واول من ہاجر علانیۃ عمر. جس نے بتا کے ظہر اپنے ایمان کا اعلان کیا وہ بھی فاروق اعظم ہے. جس نے بیت اللہ کا بند دروازہ کھولا وہ بھی فاروق اعظم ہے. اور جس نے ہجرت کرتے ہوئے مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے ہوئے سینہ تان کر مشرکین مکہ کو بتایا اور للکارا کہ میں رحمت للعالمین کے قدموں میں جا رہا ہوں، کھلے عام جس نے ہجرت کی وہ بھی فاروق اعظم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں ہو سکتا کہ عمر اور شیطان ایک راستے پر جمع ہو جائے. فاروق اعظم کا نام آتے ہی، عمر کا نام آتے ہی شیطان کی ماں مر جاتی تھی. مر جاتی تھی نہیں، اب بھی مر جاتی ہے. عمر کا نام آئے تو ابلیس کی ماں مر جاتی. اللہ کے رسول میں تو حاضر ہوں، لیکن مجھے دیکھتے ہی وہ چڑ جائیں گے اور آپ کو کہیں یہ اطلاع نہ ملے کہ مکہ میں جنگ شروع ہو گئی. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلقہ تھا وہ حلقہ مشاورت تھا. اس میں کوئی جابرانہ ڈکٹیٹرشپ یا عامیت نہیں ہوا کرتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو حریت فکر اور آزادی فکر کی دولت سے مالا مالا. کوئی ادنا سے ادنا انسان جو انسانی سوسائٹی میں بہت کم درجہ رکھتا ہو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھلے دل کے ساتھ تجویز عرض کر سکتا تھا، مشورہ دے سکتا تھا، اور کبھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کی کارروائی نہیں. چنانچہ ابن خطاب کی تجویز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت کے ساتھ شرط قبولیت سے نوازا. فرمایا تم نے بالکل صحیح بات کہی. اور اب نظر پڑی جود و ثقافت اور حلم و حیا کی بین الاقوامی انسان، انبیاء اور رسول کے بعد کائنات کے سب سے بڑے شریف انسان حضرت عثمان بن عفان رضی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں دبئی کے دوست، ہمارے شاندار ماضی کا بڑا تابناک باب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں حضرت عثمان کو بعض انفرادیتیں حاصل ہیں. مثلا ایک انفرادیت تو یہ ہے کہ پوری تاریخ انسانی صرف اسلام میں نہیں، پوری تاریخ انسانی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منفرد انسان ہیں کہ جن کے نکاح میں کسی پیغمبر کی دو بیٹیاں آئیں اور پیغمبر بھی رحمت للعالمین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ عثمان کے نکاح میں دی. ان کے انتقال پر دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم عثمان کے نکاح میں دی. پھر ان کے انتقال پر حضرت عثمان کو افسردہ دیکھ کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اللہ نے اگر مجھے اور بھی بیٹیاں دی ہوتی تو میں وہ بھی یقین بات دیگرے تیرے نکاح میں دے کر خوشی محسوس ہوتی. اس سے بڑھ کر حضرت عثمان کی شرافت کی اور کیا کرنی چاہیے. جسے رحمت للعالمین نے دو بیٹیاں دی ہوں، بیٹی کس کو دی جاتی ہے یہ کسی باپ سے پوچھیے. حضرت عثمان ذو النورین ہیں کیونکہ حضور کی دو نور نظر حضرت عثمان کے نکاح میں آئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرتین ہیں، پہلے حبشہ کی طرف پھر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشارتین ہیں، دو مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. ایک عشرہ مبشرہ والی حدیث اور ایک جیش عسرہ غزوہ تبوک کی تجہیز کے موقع جب مسجد نبوی کے شہر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سونے اور چاندی کا ڈھیر لگا دیا، سینکڑوں اونٹ اور سینکڑوں گھوڑے، جنگی تربیت یافتہ گھوڑے، اور اس دور کا جنگی تربیت یافتہ گھوڑا
دور حاجت کے F-15 سے F-16 سے زیادہ امپورٹنٹ، زیادہ اہم۔ علماء کرام جانتے ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے کہ جنگ کی گہما گہمی میں جب اندھا دھند تلواریں چل رہی ہوتی تھیں، انسان بھول جاتے تھے کہ میرا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، گرد اڑتی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا، کوئی پہچانا نہیں جاتا تھا، لیکن جنگی تربیت یافتہ گھوڑے کبھی نہیں بھولتے تھے، وہ ہمیشہ دشمن کو ہی تارتے تھے۔ جبھی تو ہم تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی طاقتوں کی قسمیں کھائی۔ سینکڑوں جنگی تربیت یافتہ گھوڑے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گنچہ دل شگفتہ ہو گیا، اور اس موقع پر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو خراج پیش کی۔ فرمایا ما ضل عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد میرے عثمان کو دنیا کی کوئی بات نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ عثمان یقینی جنتی ہے۔ پھر فرمایا اللہم انی رضیت عن عثمان فرضی عنہ، خدا عثمان پر میں فرش پہ راضی ہو گیا ہوں، تو عرش پہ راضی ہو جا۔ میرے عزیز دوستو، اب حضرت عثمان کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کہہ دیں، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ اور جو انہیں جنتی نہیں سمجھتا، حضور کے بتائے ہوئے جنتی کو جو جنتی نہیں سمجھتا، اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ عثمان کی کیا بات ہے میرے عزیز نوجوانوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بے تکلف صحابہ کے حلقہ میں تشریف فرما ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حاضری دی، اجازت طلب کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا کہ عثمان آئے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان سے کہو ذرا ٹھہر جائے، ذرا رک جائے۔ محبوب خدا نے اب تکلف کے ساتھ اپنی پگڑی مبارک سے ہٹی ہوئی چادر درست کر لی اور ذرا تکلف کے ساتھ بیٹھ گئے۔ فرمایا اب عثمان کو بلا لو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ پہلے تو بے تکلف بیٹھے تھے، عثمان کے آنے پر آپ یہ تکلف کیوں فرمائے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں جانتے عثمان کو، جب یہ فرش پہ چلتا ہے تو خدا کے فرشتے عرش پر اس سے حیا کرتے ہیں، جس سے خدا کے فرشتے عرش پر حیا کرتے ہوں، محمد اس سے کیوں نہ حیا کرے؟ پیغمبر تو عثمان سے حیا کرتا ہے، لیکن دور حاضر کے پروفیشنل اور پیشہ ور مورخ حیا نہیں کرتے، نام نہاد مفکر حیا نہیں کرتے۔ کہ صاحب تنقید سے کوئی بات کرنے۔ میرے عزیز دوستو، تنقید سے کوئی بات کرنی۔ کہا جاتا ہے کہ صاحب کوئی صحابہ معصوم تو نہیں۔ علماء کرام موجود ہیں، میں ان کے سامنے کہتا ہوں ٹھیک ہے صحابہ معصوم نہیں ہیں، لیکن صحابہ کرام معصوم استاد کے محفوظ شاگرد تو ہیں۔ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، کیونکہ معصوم صرف انبیاء اور رسول ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خاتم النبیین ہیں، اسی طرح خاتم المعصومین بھی ہیں۔ جس طرح کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی طرح حضور کے بعد کوئی معصوم بھی بے شک صحابہ معصوم نہیں ہیں،
معصوم استاد کے محفوظ شاگرد کو ہے. پیغمبر معصوم ہوتا ہے، گناہ کر نہیں سکتا، اور صحابہ محفوظ ہوتا ہے، ہوتے ہیں، خدا انہیں گناہ کرنے نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ نبی کے موقف میں عینی گواہ ہوتے. اور جس کیس میں گواہ جھوٹے ہو جائیں وہ کیس یقیناً ناکام. اسی لیے تو اللہ کے رسول نے بڑی دردمندی کے ساتھ فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا. خدا کے غضب سے ڈرنا، میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، ان میں عیب مت ڈھونڈنا. من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. ان سے محبت کرنے والا دراصل میرا رضاکار ہوگا، ان سے وہی محبت کرے گا جو میرا محب ہوگا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرا بھی دوست نہیں ہو سکتا. رحمت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہہ دیا. قرآن کا فیصلہ بھی یہی ہے، قرآن کا فیصلہ بھی کہ جو صحابہ کا نہیں وہ میرا بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ جن سینوں میں صحابہ کا بغض ہو قرآن کریم کبھی ان سینوں میں جگہ نہیں بنا. زندگی بھر صحابہ کی رات نے قرآن سے وفا کی، اب قرآن کریم صحابہ سے وفا کر رہا ہے. تم نے میرے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا لیا، اب میں بھی وعدہ کرتا ہوں قیامت تک جن سینوں میں تمہاری محبت کے چراغ روشن نہیں ہوں گے میں بھی ان سینوں میں کبھی دیرے نہیں لگاؤں گا. صحابہ کا دشمن خطیب ہو سکتا ہے، ادیب ہو سکتا ہے، لفاظ ہو سکتا ہے، زبردراز ہو سکتا ہے، قلمکار ہو سکتا ہے، رائٹر ہو سکتا ہے، لیکچرار ہو سکتا ہے، میر انیس کا مرثیہ اور کسی پیشہ ور شاعر کے قصیدوں پہ اور نحو پہ خوب اسے قابو ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کے دشمن کے سینے میں قرآن کبھی نہیں آ سکتا، وہ قرآن کا حافظ کبھی نہیں ہو سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے ہیں میں ان کا ہوں، انہیں کبھی تنقید کا نشانہ نہ بنانا. یہ نرسری میری لگائی ہوئی ہے، یہ حقیقت میرا سجایا ہوا ہے، اور جگر کا خون دے دے کر یہ بوندے میں نے پالے ہیں. میرے عزیز دوست بڑے آرام کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ صاحب تاریخ میں یہ لکھا ہے اور تاریخ میں وہ لکھا ہے. علماء تشریف فرمائے ہیں، میں کہا کرتا ہوں صحابہ کرام تاریخ کے ترازو پر تلنے والی جنس نہیں، تلنے والی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کے لیے ترازو مختلف ہوتے ہیں. آپ نے اگر کوئی بھاری بھرکم چیز تولنی ہے، لکڑیاں تولنی ہیں، تو لکڑیوں کے تال میں لگا ہوا بھاری بھرکم ترازو کھڑا ہوگا، وہاں لے جائیے، منو پٹے اس طرف ڈال دیے جائیں گے اور لکڑیاں اس طرف ڈال دی جائیں گی. لیکن اگر کوئی اسی کام کے ترازو پر ہیرے اور جواہرات توڑنے کے لیے لے جائے تو یا وہ بدنیت ہے یا پرلے درجے کا احمق ہے. اس لیے کہ ہیرے اور جواہرات لکڑی کے تال پہ لگے ہوئے ترازو پر نہیں تلے گے. اس ترازو میں تو تولے ماشے کی کیا بات ہے، وہاں تو شیروں کے شیروں کا گھپلا ہو جاتا ہے. ہیرے اور جواہرات اگر آپ نے تولنے ہیں تو وہ جوہری کے دکان پر لگے ہوئے نفیس ترازو پہ آپ کو جانا ہوگا جہاں تولے ماشے کی اور رتی تک کا انصاف ہوگا. جو لوگ تولے رسالت کے بعد آئے ہیں اگر آپ نے ان کو بدل کرنا ہے تو آپ ایک
معیار بنائیے. حلقہ رسالت میں بیٹھنے والے اور فیض نظر سے قیمتی بننے والے انسانوں کو اگر آپ نے دیکھنا اور پرکھنا ہے تو قرآن و سنت کے آئینے میں, تاریخ کے معیار پر نہیں. میں کہا کرتا ہوں تاریخ کے ٹوٹے پھوٹے آئینے میں صحابہ کی تصویر نہ دیکھیے. اگر آپ نے صحابہ کی تصویر دیکھنی ہو تو قرآن و سنت کے بیدار آئینے میں دیکھیے. اور تاریخ کے آئینے میں جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے وہ آپ کی اپنی تصویر ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خیانت کی جھلک, اقربا پروری کی جھلک, اللہ اکبر, آثار ہے قیامت. جس شخص نے اپنا سب کچھ اسلامی انقلاب کے لیے قربان کر دیا, جس کی دولت ہمیشہ اسلام کے کام آئی, جن کے متعلق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو اسلام نے پالا ہے اور عثمان نے اسلام کو پالا. ان پر سب سے بڑا الزام یہ لگایا گیا کہ وہ بیت المال کو اپنی مرضی پر خرچ کرتے. تاریخ کے مکے میں آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہے اور اس میں آپ کو خیانت اور اقربا پروری یہ سب جھلکیاں نظر آ رہی ہیں, معاف کیجیے گا یہ حضرت عثمان کی تصویر نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی تصویر ہے. ایک چھوٹا سا بچہ بسکٹ کھا رہا تھا, اسے پیاس ہوئی تو پانی کے لیے مٹکے کی طرف چلا گیا. اب مٹکے میں جا کے جھانکا, پانی ذرا نیچے تھا تو اسے اپنا چہرہ نظر آیا اور اس میں اتنا مار ہوا کہ بسکٹ گر گیا. وہاں تک ہاتھ جا نہیں سکتا تھا تو رونا شروع ہو گیا, میرا بسکٹ چھین لیا, میرا بسکٹ چھین لیا. اس کے دادا جان ذرا دور بیٹھے تھے, وہ کہنے لگے کس نے چھین لیا؟ یہ بچہ کہنے لگا ایک بھائی بیٹھا ہوا ہے یہاں اس نے چھین. اب یہ چھوٹے میاں تھے, ذرا بڑے میاں کی دانش مندی الاغا فرمائیے. گرجتے ہوئے وہاں سے اٹھے, میرے پوتے کا بسکٹ کون چھینتا ہے اور پھر میرے گھر میں ابھی دیکھتا ہوں. بچے کے قریب آئے اور کہنے لگے کہاں ہے وہ بھائی, وہ بھیا کہاں ہے جس نے تمہارا بسکٹ چھین لیا؟ بچے نے کہا مٹکے میں بیٹھا ہوں. اب گھوڑے نے اس بچے کو ہٹا کے جو دیکھا تو کہنے لگا ہم تم تو کہتے تھے بھیا ہے یہ تو کوئی بوڑھا بدماش مار یہ اور سفید گاڑی ہے, گاڑی نہ رکھی ہے, حیا نہیں آتی بچوں سے بسکٹ چھینتے ہو. اب کہتے یہ کہہ رہا ہے ادھر سے بھی ریئیکشن ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. غصے میں آگے تم بولتے بھی ہو, اٹھا کے جو مکہ مارا مٹکے کو, مٹکا ٹوٹ گیا, پانی بہ گیا, نہ بھیا رہا نہ بوڑھا رہا. اصل میں کچھ دوستوں کو اپنی تصویر نظر آتی ہے آئینے میں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحابہ کی تصویر ہے. معاف کیجیے گا, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین قرآن کے آئینے میں دیکھا. باقی اگر تنقید کرنی ہو تو تنقید کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی, جذبے کی ضرورت ہوتی. اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں, شاگرد استاد پر تنقید کرے تو نالائق سمجھے جاتے ہیں. استاد کو حق پہنچتا ہے کہ وہ شاگردوں کی اصلاح کے لیے ان میں تنقید کرے. جونیئر کو سینئر پر حق تنقید کا حق نہیں ہوتا, سینئر کو جونیئر کی تنقید کا. پرائمری کلاس میں بیٹھنے والے اگر ایم اے والوں پر تنقید شروع کر دیں تو یہ انصاف ہے. امت میں سے کوئی شخص اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام پر تنقید کرے. اگر صحابہ کرام کو ٹٹولنے اور پرکھنے کا اختیار ہے تو وہ ان کے استاد کو ہے یا اللہ. تو خدا نے انہیں بخشا اور ٹٹولا. خدا نے شاگردان رسول کو بخشا دیا اور ٹٹولا. فَمَا أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. ذَلِكَ كَتَبَ فِي
جن کے دل کی دھرتی میں حق تعالیٰ نے خود ایمان کا بیج بویا، ایمان کا پودا بھی اس نے لگایا، بدلہ اسے آراستہ بھی خود کیا، اس کی تدبیر بھی خود فرمائی، اس کی آبیاری بھی خود فرمائی۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، آج اس کو فجور اور کفر کی ناقص جڑی بوٹیاں بھی اس نے خود ترکی۔ اچھا مالی نظری لگا کر قابل نہیں ہو جاتا، وہ پودوں کو سنبھالتا بھی ہے، وقت پہ پانی دیتا ہے، اور ان کے قریب پیدا ہونے والے ناقص جڑی بوٹیوں کو بھی طلب کرتا ہے تاکہ دھرتی کی توانائی تقسیم نہ ہو جائے۔ رب العالمین نے فرمایا ہم نے رسول کے صحابہ کے دلوں میں ایمان بھی خود نقش کیا، یہ پودا بھی ہم نے خود لگایا، آبیاری بھی ہم نے خود فرمائی، اور ناقص جڑی بوٹیاں بھی ہم نے خود ترک کی۔ پھر رب العالمین نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے فرمایا یہ پودا پار ہوا تنابت ہے، آج اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، پھر ہم نے ان کا امتحان بھی خود لیا، اور امتحان بھی آنکھوں کا نہیں کہ دیکھتے جا رہے، زبان کا نہیں کہ بولتے جا رہے، ہاتھوں کا نہیں کہ پکڑتے جا رہے، پاؤں کا نہیں کہ چلتے کہاں کہاں رہے، کانوں کا نہیں کہ سنتے جا رہے، اس لیے کہ یہ تو ظاہری چیزیں ہیں، ان کا امتحان تو ان کا استاد کامل بھی لے چکا۔ رب العالمین نے فرمایا کیونکہ میں علیم بذات الصدور ہوں، امتحان اللہ قلوبہم، چونکہ ایمان کا پودا ہم نے ان کے دل کی دھرتی میں لگایا تھا تو امتحان بھی ہم نے ان کے دل کی دھڑکنوں کا لیا۔ العالمین مدرسہ بیت اللہ جیسا، نصاب کلام اللہ جیسا، استاد رسول اللہ جیسا، جماعت حزب اللہ جیسی، ممتحن خود اللہ، تو پھر امتحان کیسے لیا؟ جنت سے قالینیں منگوائی یا حج سے کرسیاں بھجوائی؟ رب العالمین نے فرمایا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے محمد عربی کے شاگردوں قالینوں پر بٹھا کے یا کرسیوں پہ بٹھا کے نہیں لیا، انگاروں پر بٹھا کے امتحان لیا۔ بچے ذبح کرا کے امتحان لیا، وطن چھڑا کے امتحان لیا، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی احزاب میں، کبھی تبوک میں۔ الہ العالمین نتیجہ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون۔ اتنے اچھے نتائج حاصل کیے شاگردان رسول نے، اتنے اچھے نتائج حاصل کیے کہ ممتحن نمبر دیتا ہی جا رہا ہے۔ فرمایا اولئک هم المهتدون، اولئک حزب اللہ، اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ بڑے ہی خوش بخت لوگ ہیں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں، یہی فلاح یافتہ ہیں، یہی معیار ہدایت ہے۔ یہ فرش پہ میرے نبی کا لشکر ہے، عرش پہ میں انہیں اپنا لشکر سمجھتا ہوں۔ یہ میرے پیغمبر کے ایمان کی حقانیت کے عینی گواہ ہیں، میں ان کے ایمان کی حقانیت کا عینی گواہ ہوں۔
دبئی کے عزیز دوست، رب العالمین نے شاگردان رسول کو پرکھا بھی اور ٹٹولا بھی، اللہ نے تو انہیں کامیاب کرا دیا، لیکن بعض حضرات کو صحابہ کرام میں عیب نظر آتے ہیں۔ ہمیں صحابہ کرام میں عیب نظر نہیں آتے، اس لیے کہ ان کا استاد پہ عیب ہے۔ صحابہ بیدار ہیں اس لیے کہ ان کا استاد بیدار ہے، صحابہ بیدار ہیں ان کے لیے اس لیے کہ ان کا ادارہ بیدار ہے، صحابہ بیدار ہیں اس لیے کہ انہوں نے جو کتاب پڑھی ہے وہ کتاب بیدار ہے۔ لیکن کچھ حضرات کو ان میں عیب نظر آتے ہیں، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں جب تنقید ہی کرنی ہو تو دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، بس جذبہ چاہیے حسد کا اور بغض کا، گنجائش نکال لی جاتی۔ ایک نیک آدمی بڑا ہی زاہد، بڑا ہی عابد شب زندہ، گاہی رکھنے والا، ساری دنیا اس کی نیکی اور اس کی پرہیزگاری کا قائل تھی، لیکن بیوی نہیں مانتی تھی۔ یہ بیویاں بہت کم مانتی، ساری دنیا اس کا احترام کرتی تھی، رسپیکٹ کرتی تھی، لیکن بیوی اس کو کہتی تھی اچھی طرح جانتی ہوں تیری نیکی کو، میرے سامنے ذرا ٹھیک ٹھاک ہو کے رہا تھا، سمجھے؟ بیچارہ بڑا پریشان تھا، دعا کرتا تھا خدا بندہ اس کم وقت کو بھی کوئی ہدایت دے دے، کوئی ایسا سبب بنا کہ یہ بھی سمجھ جائے۔ اب ایک دن اللہ نے کرم کیا کہ اسے قوت پرواز عطا کی، وہ اڑتا ہوا گھر کے سامنے سے گزرا، بیوی نے دیکھا اور انہیں بھی دیکھا۔ کچھ دیر کے بعد جب گھر آیا تو بیوی کہنے لگی واہ واہ ولی ہوں تو ایسے ولی بڑا پھرتا ہے تو، اپنے بارے میں تجھے بڑی خوش فہمی ہو گئی ہے کہ تو بڑی شے ہے۔ آج میں نے ایک آدمی کو دیکھا اڑتا ہوا میرے گھر کے سامنے جا رہا تھا، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، ایمان تازہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ وہ مظلوم کہنے لگا تو جو اڑتا ہوا جا رہا تھا اس کو تو ولی مانتی ہو نا؟ تو وہ یہ لطیف تھا تیرا شوہر، میں بھی تو تھا وہ۔ کہنے لگی اچھا وہ آپ تھے، میں پہلے سمجھ گئی تھی کہ یہ جو تیرا تیرا اڑتا جا رہا ہے یہ بھی وہی ہوگا۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب کوئی اڑے گا تو اسے تیرا ہونا پڑے گا کہ نہیں ہونا پڑے گا؟ تیرا ہوئے بغیر بھی کوئی اڑ سکتا ہے، آپ مجھے بتائیں۔ لیکن اس نے گنجائش نکالی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بڑی بھاری ذمہ داری آئی۔ انہوں نے دین مصطفیٰ کو قیامت تک کے لیے انسان تک پہنچانا تھا۔ گرد و پیش کے خطرات امڑ کر آئے، کتنے سیلاب کتنے جلغار تر ہوئے انتظامی معاملات میں۔ اگر کسی صحابی نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو خوش قسمتی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ صاحب یہ غلط اور غلط بات بہرحال غلط ہوتی ہے، وہ باہر ہے کہ رکتا نہیں۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے جو کچھ بھی کیا ٹھیک، اس وقت کے حالات کو وہ جانتے ہیں جو ان کا خدا ہے۔ یہ ضروری تو نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک کو سچا اور دوسرے کو جھوٹا، تو کہنا نہیں پڑے گا جی نہیں، یہ مفروضہ بھی غلط ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دو لڑ رہے ہوں، ان دونوں میں سے کسی کو بھی جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ رکھی ہے، سر کے بال پکڑ رکھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کہتے ہیں لا تأخذ بلحیتی ولا براسی لا تشمت بی الاعداء۔ یہ ابن امی، میرے ماں کے نام، میری ماں کے جائے، مجھے دشمنوں کے سامنے رسوا نہ کرو، میری داڑھی نہ پکڑو، میرے سر کے بال نہ نوچو۔ اب کوئی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلط کہے، حضرت ہارون کو غلط کہے؟ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے یہ مفروضہ غلط ہے۔
میرے عزیز کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امت اور رسالت کے درمیان وہ اساسی رابطہ ہیں اور واسطہ ہیں کہ جن کے ذریعے ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کے اصول پہنچے. تارے کاٹ دیجیے یہ ٹیوب لائٹ بجھ جائے گی. پاور ہاؤس سے آنے والی روشنی کی نمائندہ تارے ہیں اور تارے آپ کی ٹیوب لائٹ تک روشنی پہنچا رہی ہیں اور آپ کا یہ اور روشن ہے. اگر آپ تارے کاٹ دیں تو لائٹیں بجھ جائیں گی. صحابہ کرام واسطہ ہے نبوت اور امت کے درمیان. آج قرآن و سنت کے ضمن میں جتنی بھی روشنی ہے وہ انہی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. اگر آپ ان پر عدم اعتماد کریں گے تو پوری شریعت ناکام سے اعتماد ہو جائے گی. میرے عزیز دوست اس تمہید کے بعد کیونکہ بہت سے فتنے ہیں ہمہ دار ہے کس زخم کا علاج ہے لیکن سر راہ کہاں تک ہوتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سفیر رسول بن کر مکہ میں جب داخل ہوئے عورتیں بچے بوڑھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے امداد جمع ہو گئے. کہتے ہیں خدار سیدنا ہمارا محسن آ گیا, ہمارا مشفق آ گیا. ہاں وہ آ گیا جس کی سخاوت کا بادل اپنے برائے سب کے گھر پہ برستا تھا. عثمان آ گیا جو کمزوروں کے ہاتھوں پوچھتا تھا اور ناداروں کو سینے سے لگاتا تھا. عثمان بہت بڑا تاجر تھا عرب کا. تحریر گنڈا بیچنے کا بزنس نہیں کیا حضرت عثمان. اللہ والے کبھی یہ کاروبار نہیں کرتے. یہ تو یار لوگوں کا کام ہے. اللہ والے یہ دکانیں نہیں لگایا کرتے. میرے عزیز دوستو حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہماری تاریخ کا بڑا تابناک باب ہے. علماء کرام سے پوچھیے انہوں نے بھی کبھی تعویذ گنڈا نہیں بیچا, کبھی نذرانے وصول نہیں کیے. بہت بڑے تاجر تھے, امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا, برآمد و برآمد کرتے عطر منگواتے تھے, مشک منگواتے تھے, کپڑا بیچتے تھے. لیکن پوری زندگی شان توحید و سنت میں گزار دی. احقاق حق اور اقتدار باطل میں زندگی کا ایک ایک لمحہ گزار دی. پھر ذوق حاجت کے فنکاروں نے کیا کیا کہ انہیں 11ویں والا پیر ہی بنا ڈالا. حالانکہ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلفاً باللہ 11ویں کو کبھی سنا ہی نہیں, اس لیے کہ 11ویں عجمی ٹائٹل ہے, عجمی اصطلاح ہے, کہا عربی گرامر میں ہے ہی نہیں. یہ پے ڈال رے چے گا عربی گرامر میں. ادھر لکھنؤ کے لوگ جو ہیں وہ کنڈے کرتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت جعفر صادق کے کنڈے. حضرت جعفر صادق تو نمازی تھے, غازی تھے, مجاہد تھے, قاضی تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کے مبلغ تھے, قرآن و سنت کے شہداری تھے, حلوائی تو نہیں. اب حلوائیوں نے انہیں بھی حلوائی. وہ لوگ کہتے ہیں صاحب میں نے تجارت تو کی, بڑی محنت کی, لیکن تجارت ناکام ہو گئی, بس کنڈا ہی ہو گیا. لوگوں کی دکانوں کا کنڈا ہو جاتا ہے, یہ حضرت جعفر صادق کا کنڈا کرتے ہیں. سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاجر, آپ ان کی تصانیف کا مطالعہ کریں, اللہ آپ کو توفیق عطا کرے. یہ جو فنکار مولوی ہے اس سے مت پوچھیے سید عبد القادر جیلانی کون ہے. سید عبد القادر جیلانی کو اگر آپ نے جاننا ہو, پہچاننا ہو تو ان کی بنیت الطالبین پڑھیے, ان کی فتوح الغیب پڑھیے. قادر جیلانی کی محبت ہے. دبئی کے روشن ضمیروں خدا کی قسم میں کہا کرتا ہوں یہ جو عام لوگ ہیں نا بیچارے سادہ نو انسان, ان پر خدا عالم راضی ہو جائے.
اس لیے کہ یہ دین کی وجہ سے، بزرگان دین کی محبت کی وجہ سے استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن ان فنکار مولویوں کو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا جو شریعت میں بدعت کی ملاوٹ کر رہے ہیں، سنتوں میں بدعت کی ملاوٹ اور عربی دین کے مقابلے میں اجمی افکار کو، ان کو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو ہم کی جیبیں صاف کرنے کے لیے جنہوں نے 40واں جمعرات کنڈے کیا یہ شروع کر رکھی، پتہ نہیں ان کا حساب کیا ہوگا۔ ایک مرید کہتا ہے حضرت صاحب میں نے خواب میں ایک عجیب منظر دیکھا ہے، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ 2 پیالے رکھے ہوئے ہیں، ایک شہد کا ہے ایک غلاظت کا ہے، شہد کے پیالے میں آپ کا ہاتھ ہے اور غلاظت کے پیالے میں میرا ہاتھ ہے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں ٹھیک ہی تو دیکھا، دنیا کا کتا ہے، ہر وقت دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے، تیرا ہاتھ غلاظت کے پیالے میں ہے، اور ہم طریقت کے بادشاہ ہیں، ہم روحانیت والے ہیں، ہم جبہ پوش ہیں، ہمارا ہاتھ اگر شہد کے پیالے میں نہ ہو تو ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، اور تم دنیا دار۔ اس نے کہا مگر حضرت آپ ٹھہریے تو صحیح، آپ نے تو جلدی جواب ہی دے دیا، آگے بھی تو سنیے، میں نے دیکھا کہ میں آپ کا ہاتھ چاٹ رہا ہوں، آپ میرا ہاتھ چاٹ رہے ہیں۔ آپ ان فنکاروں سے مت پوچھیے حضرت سید عبد القادر جیلانی کا مقام کیا ہے، یہ آپ کو لوٹ کھائیں گے۔ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ واللہ مرزقنا اتباعہ، ان کا مقام اگر آپ نے سمجھنا ہو تو خود انہی کی تصانیف میں، ان کی تحریر میں اور ان کی کتابوں کے آئینے میں ان کو سمجھیے کہ وہ کیا ہے۔ خدا کے گھر میں کھڑا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں سید عبد القادر جیلانی مجاور نہیں تھا، مجاہد تھا، وہ پروفیشنل گدی نشین نہیں تھا، پیشہ ور پیر نہیں تھا، وہ مبلغ حق کو صداقت تھا، اپنے دور کا موحد اعظم۔ تو میں حج کر رہا تھا، کتنے بہت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تاجر، لیکن آپ کی دولت ہمیشہ دین کے کام آئی، ہمیشہ دین کے کام آئی۔ مدینہ والوں کو اگر پانی کی تکلیف تھی، اس لیے کہ میٹھے پانی کا کنواں یہودی کی ملکیت تھا، فرزندان اسلام کی بہو بیٹیاں صبح سے شام تک اپنی باری کے انتظار میں کھڑی رہتی تھی، یہودی عورتیں ان کو باری نہیں دیا کرتی تھی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رقت اور سوچ کے ساتھ فرمایا ہے کوئی شخص جو یہ کنواں خرید کر کے میری امت کے لیے وقف کر دے، میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ حضرت عثمان کہاں تھے چوکنے والے، یہودی کے پاس گئے، اس سے کنویں کے سلسلے میں بات کی، منہ مانگے دام ادا کر دی اس کو، اور کنواں خرید کر لیا۔ صحابہ کرام نے آ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے معبود وہ کنواں حضرت عثمان نے خرید لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عفان مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہ کنواں تم نے خرید لیا، اب آپ کی ملکیت میں ہوگا، لیکن الحمدللہ امت کے لیے آسانی ہو گئی۔ حضرت عثمان نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے خریدا تو ضرور ہے، لیکن وہ ملکیت میری نہیں ہے، وہ ملکیت خدا کی ہے، اور وقف کرتا ہوں آپ کی امت کے لیے۔ مسجد نبوی کے صحن کی توسیع کے مرحلے پر حضرت عثمان کی دولت کام آئی، اور سوری کے ایک موڑ پر کہ جب مدینہ والے تنگی میں مبتلا تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلہ قطاروں کی قطار میں آیا ہوں، کلے سے لگے ہوئے صبح سے شام مکہ میں داخل ہونا شروع ہوئے، مدینہ میں شام تک آتے رہے۔ مدینہ کے تاجر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میرے عثمان ہم سے بات کیجیے، آپ کتنے منافع پر یہ غلہ ہمیں دیں گے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم یہ غلہ مجھ سے خرید کر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم
مسلمانوں میں اس کو مناسب دام پر بیچیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے کیا منافع دو؟ انہوں نے مختلف انداز میں منافع بتایا، لیکن یہاں آ کر بات ختم ہو گئی کہ ہم آپ کو 100 پر 10 منافع دیں، 10%، 10% منافع دیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے 10% دیتے ہو، لیکن مجھے تو آفر ہو چکی ہے 1 پر 10 کی، مجھے تو 1 پر 10 کی آفر ہو. اب تاجر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھی ہم میں سے کس نے یہ آفر دی؟ اگر 1 پر 10 کی وہ آفر دیتا ہے تو خود کیا کمائے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادھر ادھر مت دیکھو، تم میں سے کوئی شخص مجھے یہ منافع نہیں دے سکتا. میں نے یہ سارا اللہ محمد کی امت کے لیے، محمد کے خدا کے نام پر وقف کر دیا ہے، اور اس نے مجھے وعدہ دیا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها واللہ یضاعف لمن یشاء کا وعدہ بھی ساتھ میں موجود ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء کی کچھ خبر نہیں موجود. تاجر تھے لیکن ان کی دولت ہمیشہ اسلام کے کام آئی، انسانوں کے آنسو پوچھنے کے کام آئی، انسانوں کے دکھوں کا مداوع کرنے کے کام آئی. اسلام تجارت سے نہیں روکتا. آپ اس کا حرام خوب کمائیے، خوب کمائیے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دولت ہی کو محفوظ بنا لیں. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ. مکہ میں داخل ہوئے تو عورتیں، بوڑھے، بچے سب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد جمع ہو گئے کہ ہمارا محسن آ گیا. مشرکین مکہ سے جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قائد کا پیغام پہنچایا کہ میرے آقا لڑائی کے لیے نہیں آئے، بیت اللہ کا طواف کے لیے آئے. مشرکین مکہ کہنے لگے عثمان ہمارا یہ قومی فیصلہ ہے کہ ہم عبداللہ کے فرزند کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں، لیکن اگر تم چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہو، اس لیے کہ تم ہمارے محسن ہو. تم چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہو، حدیث میں وقت ادا کرو، حجر اسود کی تقبیل کرو، صفا مروا پہ صحیح کرو، تمہیں اجازت. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے قبلہ تو دکھا دیا، لیکن میرا قبلہ نماز جو حدیبیہ میں بیٹھا ہوا ہے، یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں اپنے قائد کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر لوں گا؟ یہ رضاکار کے جذبات تھے. اب قائد کی سنیے. حدیبیہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول عثمان کتنا خوش نصیب ہے، ہم تو یہاں بند ہیں، جی بھر کے طواف کرے گا، زمزم پیے گا، حجر اسود کی تقبیل کرے گا، خطیم میں نوافل پڑھے گا، صحیح کرے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خیال ہے میرا دل نہیں مانتا کہ ہمارے بغیر عثمان بیت اللہ کا طواف کرے. یہ ہے تعلق کی سچائی جو رضاکار اور قائد کے درمیان میں ہونی چاہیے. کہ جو جذبہ ادھر ہے وہی جذبہ ادھر. اور اب کیا ہوتا ہے؟ بظاہر دوستیاں اور بباطن توبہ، بظاہر خوشامد ملاقات ہو جائے گی، ہم اچھی طرح جانتا ہوں اس ملاقات نے تباہ کر دیا. میرے عزیز دوست، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب مشرکین مکہ کے لیے بڑا امتحان انگیز اور دلآزار ثابت ہوا. انہوں نے حضرت عثمان کو یرغمال کر دیا، ہائی جیک بنا دیا. اور یہاں حدیبیہ میں خبر آئی کہ عثمان شہید کر دیے گئے. ان کا رسالت میں اس طرح لہر دوڑ گئی. خود سرپا رسالت مجسم حضر بلال ہو کر آنکھوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں محبت کے موتی تیرا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے فرماتے ہیں تیار ہو جاؤ، آج تم نے میرے ہاتھ میں بیعت کر دی.
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم تو عمر کے ہاتھ میں بیعت کر چکے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیعت کر چکے ہو وہ ایمان کی، جو آج بیعت ہوگی وہ قصاص عثمان کی. سب سے پہلے میں وعدہ کرتا ہوں جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیا جائے گا مدینہ نہیں لوٹوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے. اور پھر تم وعدہ کرو کہ تم بھی اس پر پورے اترو گے. دبئی کے روشن ضمیر دوستو، تاریخ انسانی میں یہ منفرد انسان ہے حضرت عثمان، جس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان داؤ پر لگانے کا اعلان کیا. بیعت ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بائیں ہاتھ نیچے رکھا اور درمیان میں بیعت کرنے والے کا ہاتھ، پھر اپنا اوپر دائیں ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا یہ نیچے میرا ہاتھ ہے، یہ بیعت کرنے والے کا ہاتھ ہے، اور یہ میں اپنے اوپر والے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم نے گویا میرے اور عثمان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ کیا ہے کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے مدینہ نہیں جائیں. عثمان کے لیے یہی نسبت بھی کم نہیں. پیغمبر اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں، یہی نسبت بھی عثمان کے لیے کوئی کم نہیں. لیکن اللہ کو یہ نسبت اتنی پسند آئی. فرمایا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. باليقين جن لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا ہے انہیں بتا دیجئے کہ گویا تم نے یہ وعدہ اللہ سے کر لیا. ید اللہ فوق ایدیہم، اوپر والا ہاتھ تو گویا اللہ کا ہاتھ ہے. پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، پھر اللہ نے عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. بالیقین حق تعالی اہل نظر پہ راضی ہو گئے جنہوں نے آپ کے ہاتھوں پر ایک درخت کے سائے میں وعدہ کیا. انسانیت کا حبت باقی فرد حضرت عثمان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہے کہ واقعی ابن عفان تیرا کیا مقام ہے؟ تو نے مکہ میں اکیلے کفار اور مشرکین کے ہاتھوں میں نظر بند ہونا برداشت کیا. یہاں حدیبیہ میں 1400 انسانوں کو اللہ سے جنت کی ٹکٹیں دلوائی. آپ تیرے خون کا بدلہ لینے کے لیے جس طرف کے سائے میں وعدہ ہوا، جس درخت کے سائے میں بیعت لی گئی، اللہ نے اس درخت کو بھی قرآن میں جگہ نہ فرما دی تحت الشجرہ. بیعت ہو گئی، وعدہ ہو گیا. مجھے افسوس ہے کہ کچھ بات طویل ہو رہی ہے، حالانکہ آج میرا ارادہ یہ تھا کہ صرف 1 گھنٹے کی گفتگو ہوگی. جی ہاں، لیکن مجھے تو چھٹی نہیں ہے، میری تو ڈبل ڈیوٹی ہے. یہ میرے کمانڈر ان چیف میرے پہلو میں بیٹھے ذرا رحم نہیں آتا اس ذرا رحم نہیں وہ شاہزاد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک جلسے میں جانا تھا، طبیعت خراب، بیمار، سب ٹمپریچر، لیکن جلسے والے لینے کے لیے آ گئے. میں نے کہا بھی بیمار ہوں، کیا کروں، چل نہیں سکتا. تو وہ کہنے لگے اچھا میری بات کو دو حضرت شاہ صاحب سے ہم ذرا ان کو دعا تو کرتے. اب آ گئے، ہاتھ بھی لگایا، جسم دہک رہا ہے، بخار ہے. تو کہنے لگے حضرت شاہ صاحب سے ہم کیا کریں؟ شاہ صاحب نے فرمایا بھی اب میں بخار میں ہوں،
کیا کرو؟ جا تو سکتا نہیں، بس ویسے آپ صرف دعا کے لیے چلے جائیں۔ طریقہ واردات ہوتا ہے نا، خدا کے بندو مجھے بخار ہے، اس قدر مجھے ٹمپریچر ہے، میں کیسے جاؤں گا؟ تم دیکھ نہیں رہے ہو میں کیسے کروں؟ حضرت ابھی تو آپ بول رہے ہیں، وہ بند ہو جائے تمہارے سمجھے جاؤ۔ میرے عزیز دوست، اطلاع آئی، بیعت تو ہو گئی، اگلے قدم کے لیے سوچا جا رہا تھا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ اطلاع آئی کہ الحمدللہ حضرت عثمان زندہ ہے۔ شہادت کی خبر غلط تھی، وہ زندہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے رحمت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین اطہر پر حضرت عثمان کی زندگی کی خبر سن کر راحت و مسرت کا سورج شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فرق مسرت میں انتمام چمکنے لگا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی خوشی میں ایک دوسرے سے بغلگیر ہو گئے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ الحمدللہ عثمان زندہ ہے، ہمارا بھائی زندہ ہے۔ لیکن دبئی کے دوستوں، کسی صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول عثمان تو زندہ تھے، آپ خود بے قرار ہوئے، آپ خود اشکبار ہوئے، ہمیں بے قرار کیا، ہمیں بیعت جیسے نازک امتحان میں ڈالا۔ جب عثمان زندہ تھے تو آپ نے ہم سے بیعت کیوں لی؟ آپ بے قرار کیوں ہوئے؟ علماء سے پوچھئے، کسی صحابی نے نہیں کہا، اس لیے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، تمام صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ الغیوب، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ اللہ الغیوب کون ہے؟ کوئی صحابی یہ نہیں سمجھتا کہ پیغمبر اللہ الغیوب ہوتا ہے۔ پیغمبر کی ذات محبت بڑی ہے، پیغمبر عالم بڑی ہے، اور خدا اللہ الغیوب ہے۔ نبی وہی جانتا ہے جو خدا بتائے، اور جو خدا نہ بتائے تو قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور ہم نے آپ کو وہ راز بتائے کہ جو آپ کہہ دو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ میاں نے کہا ہے تم کیوں کہتے ہو؟ ایک امام صاحب کی کراچی میں بیچارے کی امامت سے چھٹی ہو، مغرب کی نماز میں اس نے تبت یدا اللہ اکبر آگے چھٹی ہو، مسجد کمیٹی کے صدر نے نماز سے فارغ ہوتے ہی امام صاحب کے کان میں کہا امام صاحب آپ فارغ ہیں۔ اس مظلوم نے کہا جرمے نہ کر گئے وہ کسیرا نہ پوچھتے ہیں، ہوا کیا؟ اس نے کہا تم نے حضور کے چچا کی تو تم نے نبی کے چچا کی تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں ایسا کر سکتا ہوں؟ تم نے ابھی پڑھی ہے سورت وہ نہیں پڑھی جس میں حضور کے چچا کی توہین ہوتی؟ اس نے کہا بھائی یہ تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، میں نے اپنی طرف سے تو نہیں پڑھا، یہ تو قرآن کریم ہے، اللہ نے فرمایا ہے۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کیا کہتا رہے تم کیوں کہتے ہو؟ جاؤ۔ مولوی بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ایک مولوی صاحب کو بیچارے کو 6-7 مہینے تک تنخواہ نہ دی کمیٹی والے، پریشان ہو کر اس نے ایک دن کہا بھائی میرے بھی بچے ہیں، سفید پوش آدمی ہو، کچھ خدا کا خوف کیا۔ تو کمیٹی کا صدر بڑا چالاک تھا، کہنے لگا مولانا وہ قرآن کریم میں آیا ہے ان اللہ مع الصابرین، آپ نے پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی پڑھا تو ہے۔ کہتا ہے تو پھر جب آپ عالم ہو کر قرآن پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم چاہے کیسے کریں؟ آپ خبر کی مولانا صاحب نے فرمایا اچھی بات ہے، بوریا بستر ٹھیک کر لیا، اور
مسجد سے جاتے ہوئے فرمایا میں تو صبر کر لوں گا، یہ 6 مہینے کی جو نمازیں ہیں دوہرا لینا، میں نے سب بے وضو پڑھائی۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور ہم نے آپ کو وہ باتیں بتائیں کہ جو آپ وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور ہم نے آپ کو وہ علوم عطا کیے کہ جو آپ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، اور ہم نے آپ پر بڑی صحیح رشد و ہدایت کی روشنیاں اتاری، جبکہ آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے ایمان اور کتاب کو روشنی بنا کر آپ کے دل میں اتار دیا۔ کم یہاں تو نظریاتی چور بازاری نہیں ہونی چاہیے، یہ تو عرب علاقہ ہے۔ میں اجمیوں سے یہ باتیں کہوں تو کہوں، یہاں تو یہ بیماریاں نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، آپ ایمان اور کتاب کو نہیں جانتے تھے، ہم نے انہیں ایمان کو اور کتاب کو نور بنا کے آپ کے دل میں اتار دیا۔ لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بِالْيَقِينِ آیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، کیا مطلب؟ ہدایت آئی ہے تمہارے پاس، ہدایت کھلی ہوئی کتاب مبین۔ رب العالمین نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ وَعِندَهُ مفتاح الغیب، لا مفتاح الغیب بل مفاتیح الغیب۔ لما؟ اس لیے تاکہ آدمی فنکاروں کو یہ کہنے کی گنجائش نہ ملے، اگر وَعِندَهُ مفتاح الغیب ہوتا تو گنجائش ملتی انہیں کہ بڑی چابی تو اس کے پاس ہے، چھوٹی چابیاں اللہ کے پیاروں کے پاس۔ یہ بھی تو خدا کے پیارے ہیں نا جی، یہ بھی تو خدا کے، یہ خدا کے پیارے کو خدا کا پیارا ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے بھی چھوٹا خدا بنایا جائے۔ خدا کے پیارے کو خدا کا پیارا رہنے دیجیے، خدا نہ بنائیے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں۔ لا يعلمها إلا هو، کوئی نہیں جانتا مگر آپ نے کیا کہا؟ الحمدللہ الحمدللہ، میری نجات اسی سے ہوگی انشاءاللہ۔ کہ میری نجات کے لیے یہی بہت، حالانکہ میں پہلی مرتبہ یہاں کھڑا ہوں آپ کے سامنے۔ ہاں کیسے پڑھی میں کروں کہ افریقہ جب میں گیا، میرا خیال تھا پہلی مرتبہ آیا ہوں، اب یہاں مجھے بڑی محنت کرنی پڑے گی، لیکن اسی طرح جب میں نے پوچھا تو گونج آئی اللہ ہی، حیران ہو گیا میں نے کہا ہے، تو پتا چلا کہ ہر گھر میں درجنوں کیسٹیں موجود ہیں، پاکستان سے گئی ہوئی، انگلینڈ سے گئی ہوئی،
انڈیا میں گیا، میرا خیال تھا کہ یہاں تو بالکل ہی لوگ مجھ سے واقف نہیں، لیکن پتا چلا کہ ہر گھر میں وہاں بھی تجربہ کیسے پہنچے. الحمدللہ. اللہ گرو کون؟ ہی پہ زور دیجیے. کے پاس بیماروں کا خیال ہے اللہ بھی. آپ ہی پہ زور دیجیے تاکہ بھی کے بیماروں کو شفا کاملہ نصیب ہو جائے. بھی پہ ہاتھ ہو، بلکہ جہاں کہیں بھی کا بیمار نظر آ جائے آرام کے ساتھ اسے ہی کا انجیکشن لگا دیا کیجیے. آرام کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہیں بیچارہ دل ملا نہ اٹھے. وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی. میں نے انڈیا میں پوچھا ہی اور بھی میں کیا فرق ہے. ایک بچہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ہی اور بھی میں وہی فرق ہے جو منقوہا اور بازاری میں ہوتا ہے. رکھ رکھی تھی اس نے نا کیسے. منقوہا جب نکاح کے دن کسی ایک کی بنتی ہے تو اپنے ہونے والے شوہر سے کہتی ہے تیری ہی ہوں، اور بازار کی خلافت وہ گندگی کا مجسمہ ہر گاہک سے کہتی ہے تیری بھی ہوں. تو موحد اور مشرک میں یہی فرق ہے کہ موحد رب کا سجدہ کرتا ہے اور مشرک اب کا سجدہ کرتا ہے. موحد یکجائی ہوتا ہے اور مشرک ارجائی ہوتا ہے. اور یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں کہ جو جذبات میں کہہ رہا ہوں. قرآن پاک میں ارشاد ہوا الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. بدکردار مرد کے لیے عورت بھی، بدکردار مرد اور زانیہ عورت کے لیے مرد بھی. لیکن خدا بندہ مرد تو بدکردار ہو، کوئی عورت بدکردار نہ ملے انسانی سوسائٹی میں تو کیا کیا جائے. رب العالمین نے فرمایا مشرکہ، پھر شرک کرنے والی عورت زانی مرد کے ساتھ اور شرک کرنے والا مرد زانیہ عورت کے ساتھ سلیکٹ ہو سکتا ہے، جڑ سکتا ہے. لیکن خدا بندہ کہاں گرا کہاں شرک، وہ اخلاقی بیماری، وہ عقیدے کی بیماری، کوئی علم تطبیق بھی تو ہو نا. قرآن پاک نے فرمایا دونوں میں تطبیق موجود ہے کہ دونوں نوکھارا میں دونوں بے وفا ہیں، دونوں ہر جائی ہیں. زانی نے عفت میں وفا نہیں کی، مشرک نے عبادت میں وفا نہیں کی. وہ جس تقدیر کے لیے کئی بستروں پہ پہنچ جاتا ہے، یہ سر جھکانے کے لیے کئی آستانوں پہ پہنچ جاتا ہے. لہذا یہ دونوں ایک ہیں، ان کی نبھ سکتی ہے. الجنس و مع الجنس سے جمیلو، یہ نبھ سکتی ہے. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، لیکن اہل ایمان پر اور موحدین پر یہ حرام کر دیے گئے ہیں. تو دبئی کے دوستو اب سمجھ میں آیا آپ کو ہی اور ہی کا فرق؟ اب بتاؤ اللہ کون؟ ہی پہ خاص زور دینا ہے. آپ ہی پہ خاص زور دینا ہے. جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اتنی جلالت ہو آپ کے ہی میں کہ بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ہو. فَمَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی جانتا ہے جو کچھ پانی جو اس کے علم سے باہر ہو. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ
تھے دوستو، میں تو کہا کرتا ہوں ہر اگنے والے دانے کو وہ جانتا ہے اور ہر اگنے والا پودا اسے پہچانتا ہے۔ دھرتی سے جب بیج اگتا ہے تو پہلی اوپر ایک نکلتی ہے، پھر پتے لگتے ہیں، پھر لڑیاں